وہ نیند میں تھے اس وقت اور کلائی ایسی کٹی جیسے کسی نے چھری جس ڈپارٹمنٹ کے لیے میرے والد صاحب نے اپنا خون بہایا تھا. اگر وہ ہمارے پیچھے نہیں ہے تو کون پیچھے ہے ہمارے؟ جو سینسٹیو ڈاکیومنٹس تھے, پراپرٹی پیپرز, فورن کرنسیز, ہر چیز وہ وہاں اسٹور کرتے تھے. انہوں نے میرے باپ کو اسینچلی انکریج کیا تھا کہ آپ یہ دونوں ڈوسز لے لیں. علی رضوی صاحب نے میری ماں کو کہا تھا کہ آپ FIR نہ کٹوائیں کیونکہ آپ نے فورینسک رپورٹ کے لیے انتظار کرنا ہے. جیسے مرڈر ہوا تھا کچھ ملزمان جو ملک سے باہر باہر, اگر وہ انوسینٹ تھے تو ان کو بھاگنے کی. السلام علیکم ناظرین, 89 نیوز کے ساتھ میں آپ کی میزبان ہما خالد. ناظرین, شاہ جمال خان DIG صاحب کا قتل کیس, وہ قتل کیس جس نے ایک ہائپ کریٹ کی. ناظرین, شاہ جمال خان صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو وہ DIG تھے جنہوں نے اپنے ٹائم پیریڈ میں بہت ہی بڑے بڑے کیسز کو سولو کیا. اس میں موٹر وے کیس ہے, اس کے بعد عائشہ کا مینار پاکستان والا کیس ہے, پھر TLP کا کیس ہے. یہ وہ کیسز ہیں جنہوں نے ایک ٹائم میں بہت ہائپ کریٹ کی تھی, جنہوں نے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا تھا اور باہر کے ممالک میں بھی پاکستان کا نام خراب کر رہے تھے. لیکن اس کو سولو کیا اور سچائی منظر عام پر لے کر آئے وہ تھے صرف شاہ جمال خان صاحب. اور ریسنٹلی ان کا بھی قتل ہو گیا اور اس کے بعد ابھی تک ان کو انصاف نہیں ملا. ان کی بیوی اور بیٹی درد ابھی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کے انصاف کے لیے. ان کو کوئی انصاف دے ہی نہیں رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے, کیسے ان کا قتل ہوا, ان کی سیکیورٹی کیا اتنی ٹائٹ نہیں تھی یا پھر کیا معاملات تھے, وہ سارے ہم ان کی بیٹی سے جانتے ہیں. ہانیہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہانیہ, کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت افسوس ہے ہمیں آپ کے والد صاحب کے لیے, DIG صاحب کے لیے, جو کہ ہمارے لیے قابل احترام تھے, قابل عزت تھے. تو مجھے بتائیے گا کہ کیا معاملات ہوئے تھے, کیونکہ آپ FIR آپ نے درج کروائی ہے, کیا سارے ایشوز تھے, کیا ہوا تھا اس دن؟ جی اس دن ہمیں صرف یہ اطلاع ملی تھی کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے. ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ آلریڈی اس وقت وہ فوت ہو چکے ہوئے تھے. جو ایک ملزم ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ پہلے انہوں نے کہا یہ جنرل ہاسپٹل میں ہم نے داخل کروا دیا ہے. پھر اس کے بعد ہم جنرل کی طرف ڈیفینس سے نکلے کیونکہ ہماری رہائش ڈیفینس میں ہی تھی. تو جنرل اور ڈیفینس میں آپ کو پتہ ہے کافی دوری ہے. تو ہم نے ان سے پوچھا یہ آپ نے جنرل کیوں ہمیں بتا دیا جب نیشنل قریب پڑتا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا نہیں وہ نیشنل میں ہے. تو پھر ہم نیشنل پہنچے, یعنی وہ جان کے ہمیں روک رہے تھے کہ ہم جتنا لیٹ پہنچے اتنا ہی اچھا ہوگا ان کے لیے. اور جدھر وہ فوت ہوئے تھے, جدھر ان کی اپارٹمنٹ تھی, جدھر انہوں نے سارے پیسے, پراپرٹی پیپرز, ہر چیز جدھر اسٹور کی ہوئی تھی, وہ ایکچولی حادثہ ادھر ہی ہوا تھا. اچھا, مینس کہ اور وہ جگہ کہاں پہ تھی, ان کا آفس تھا کوئی؟ جی ان کا آفس اسپیس ٹائپ چیز تھی جدھر وہ ہر چیز اسٹور کرتے تھے کیونکہ ان کو سیفٹی کنسرنس کی بہت, یعنی یہ ان کا ہوم اوے فرام ہوم ٹائپ چیز تھی جدھر وہ جو سینسٹیو ڈاکیومنٹس تھے, پراپرٹی پیپرز, فورن کرنسیز, ہر چیز وہ وہاں اسٹور کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو بیسکلی جو یہ خاتون ہے, جی محترمہ ملزمہ ہیں, جنہوں نے آپ کو اطلاع دی تھی؟ نہیں, انہوں نے اطلاع نہیں دی. اطلاع کس نے آپ کو دی تھی؟ ایک اور ملزم تھے, انہوں نے اطلاع دی تھی. ٹھیک ہے. ان محترمہ نے اسینشلی یہ فارماکولوجسٹ ہیں بائی پروفیشن, جس کا مطلب ہے ان کو دوائیوں کا مکس کرنا اور بنانا کا ان کو بہت پتہ ہے. ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ دوائیاں بناتے ہیں. تو انہوں نے اسینشلی ان کو اوور ڈوز کرا دی 2 دوائیاں جن کا نیگیٹو ریئیکشن ہوتا ہے. تو آپ کے فادر کوئی میڈیسنز لے رہے تھے؟ کس چیز کی؟ جی دیکھیں, میڈیسنز تو میں نام نہیں لے سکتی, لیکن ایک آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی, اور اس کے ساتھ سٹیلوپرام ملا کے اس کے ساتھ ایک ریئیکشن ہوتا ہے جس کے ساتھ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور بہت خطرہ ہوتا ہے. یعنی انہوں نے میرے باپ کو اسینشلی انکریج کیا تھا کہ آپ یہ دونوں ڈوسز لے لیں, اور میرے باپ کو ایک دم سے ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو وہ کارڈیاک اریسٹ میں چلے گئے اور وہ منہ کے بل گر گئے, اور جب ریسکیو 1122 آئی انہوں نے ان کو منہ کے بل ہی پایا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی جگہ پر جہاں پر ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ تھے. اور جب ریسکیو 1122 آئی تھی اور اس کے بعد جو پولیس کی ٹیم آئی تھی, انہوں نے کرائم سین کو جب فوٹوگراف کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ سیف کھلی تھی اور ربر بینڈز جو آپ کٹھیوں کے ارد گرد لگاتے ہیں وہ ساری بکھری ہوئی تھی. یعنی پورے کمرے میں ربر بینڈز, مطلب کوئی جیسے چوری ہوئی ہو, اور وہ سیف کا دروازہ کھلا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور ساری پراپرٹی کی ڈاکیومنٹس, حالانکہ مجھے انہوں نے اپنے فوت ہونے سے 3-4 دن پہلے انہوں نے مجھے
आउट ऑफ कैरेक्टर हरकत की थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाए, मैंने सेफ का पासवर्ड ये बदल लिया है, ये सेफ का पासवर्ड है, ये यहाँ सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, इस स्पेसिफिक जगह में तुम देखना। और जब हमें हैंड ओवर किया था प्रेमिसेस, हमने हर चीज़ देखी थी, हमने पूरी जगह को ऊपर से नीचे कर लिया था, लेकिन हमें ना कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट मिली थी। मतलब कि उन्हें पहले से फील हो गया था कि शायद कुछ मामलात खराब हैं। जी, तो आपसे या आपकी वालदा से डेथ से पहले बात हुई थी उनकी? उनके साथ 3 हादसात हुए थे। एक तो उनको ऐसा लगा था कि किसी ने उनको सीढ़ियों से धक्का दिया था और उनके घुटने पे इस जगह पे बहुत ही बड़ा कट गैश टाइप चीज लगी थी, यानी उनकी स्किन छिल गई थी और उनको इतनी तकलीफ होती थी कि वो वॉकर के साथ चलना शुरू हो गए थे थोड़ी देर के लिए, एक केन के साथ। और ये मई के महीने में हुआ था, तो उनकी वफात से एग्जैक्टली 1 महीने पहले। फिर उसके बाद उनके ऊपर बिजली की जो कमर्शियल तारें नहीं होती, वो बाहर खड़े हुए थे और बिजली की तार उनके सर के ऊपर गिर गई। और फिर हमें ज़ाहिर बात है डर लग गया जब उन्होंने फ़ोन करके बताया। हम अस्पताल लेके गए, उनको मसल के ट्रेमर्स होना शुरू हो गए, जिससे ऑब्वियसली वो भी हार्ट अटैक ट्रिगर कर सकता था, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोक्यूशन होती है तो आपका हार्ट रिस्क पे आ जाता है। फिर उसके बाद उनकी कलाई कटी और इस जगह पे कटी, यानी वेन के डायरेक्टली ऊपर कटी, और उनको समझ ही नहीं आया कि ये कटी कहाँ से है। तो उस वाक़ये के बाद, क्योंकि वो नींद में थे उस वक्त, और कलाई ऐसी कटी जैसे किसी ने छुरी फेरी, तो उसके बाद वो सोना छोड़ गए थे। वो सारी रात डिप्रेशन में आ गए थे, डिप्रेशन में, और उनको शदीद डर था, और वो एक पैरानॉइड आदमी नहीं थे। आप जानती ही होंगी कि उन्होंने इतने खतरनाक केसेस डील किए हुए थे, उनको बिला वजह डर नहीं लगता था। अच्छा, तो उनकी डेथ से पहले बातचीत हुई थी आपकी? जी बिल्कुल। तो कितना टाइम पहले बात हुई थी, क्या बात हुई थी? हमें उनसे कोई 6 बजे 6:30 बजे हमने बात की थी, और वॉइस मैसेजेस के थ्रू व्हाट्सएप पे बात की थी। तो वो क्या बता रहे थे कि मैं घर कितने बजे आ रहा हूँ, या मैं फिलहाल कहाँ पर हूँ? नहीं, वो बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, तो हमें लोगों की तस्वीरें दिखा रहे थे, वो हमें भेज रहे थे कि ये मेरे ऑप्शंस हैं। तो ये आप आर्ग्यू ये भी नहीं कर सकते कि ये सुसाइड थी, क्योंकि उनके अगर ज़ाहिर बात है कि फ्यूचर के प्लान है तो ये सुसाइड कैसे हो सकती है? बिल्कुल। तो वो हमें लोगोज दिखा रहे थे और हमसे बात कर रहे थे कि हम कौन सा लगाएं, ये कौन सा सबसे बेस्ट है। तो मैं और मेरी अम्मी एक स्पेसिफिक डिज़ाइन का मजाक उड़ा रहे थे उनके साथ, और वो हमारे साथ हंस रहे थे। ओके। तो अच्छे भले हंसते हुए आदमी को एकदम से ये कैसे अटैक? हाँ जी, ये कैसे इससे पहले भी कभी पता लगा है कि उन्हें कोई फर्स्ट अटैक वो कह रहे थे कि ये है, या इनको कभी सडन एक अटैक हुआ है और वही डेथ का वो कह रहे हैं कि बन गया? कोई इशू ही नहीं था? हिस्ट्री नहीं थी इनकी कोई। ये नहीं, अगर एक दफा पहले हो चुका होता फिर मान जाते ठीक है जी, नेचुरल डेथ हो गई है, उनका पहले हार्ट एक प्री एग्जिस्टिंग हार्ट का इशू है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था। अच्छा, तो अब काफी टाइम गुजर चुका है इस केस? जी 9 महीने तो आपकी एफआईआर कब दर्ज हुई? देखें जी, एफआईआर हमारी दर्ज, बहुत से लोग पूछते हैं कि आपने इतनी लेट एफआईआर क्यों दर्ज करवाई, 174 की कार्रवाई आपने क्यों नहीं करवाई? ना मेरी माँ के दस्तखत उस पर लगे, ना मेरे दस्तखत उस पर लगे। तो हमने 174 की कार्रवाई जाहिर बातें करनी ही थी, लेकिन किसी ने हमसे पूछा ही नहीं कि आपने करनी है या नहीं करनी है। और ये उसी दिन की बात है जिस दिन वो फौत हुए थे, तो जाहिर बात है एक सदमा होता है। बिल्कुल। और हमने कभी इन चीज़ों से डील नहीं मतलब किसी ने गाइड ही नहीं किया आपको? किसी ने गाइड नहीं किया था, उन्होंने उल्टा हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाया था। ठीक है, अब आप चाहती है क्या है, क्या मामला है, क्या अपील है? की पूरी बात बता। ठीक है। 3 महीने बाद एफआईआर इसलिए लॉन्च करवाई गई थी क्योंकि पहले जिस दिन वो मेरे वालिद साहब वफात पा गए थे, अली रिजवी साहब ने मेरी माँ को कहा था कि आप एफआईआर ना कटवाएं, क्योंकि आपने फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए इंतजार करना है। अच्छा, पहले पोस्टमार्टम के लिए इंतजार करना है। जब पोस्टमार्टम आए, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, पोस्टमार्टम आ गई है, अब आप फोरेंसिक रिपोर्ट और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के लिए इंतजार करें। तो जो फोरेंसिक और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट थी वो हमें दी नहीं जा रही थी। ठीक है। जिन एसएसपी साहिबा के पास वो रिपोर्ट थी वो हमें दे नहीं रही थी, और हम बार बार हमारे पास सबूत है चैट्स के जरिए कि हम उनको बार बार पूछ रहे थे कि हमें प्लीज दे दी जाए फोरेंसिक रिपोर्ट ताकि हम एफआईआर काट सकें, क्योंकि उसके बगैर वो जाहिर बात है मुकम्मल एफआईआर नहीं हो सकती। हमें इवेंचुअली कोर्ट्स के जरिए एफआईआर फोरेंसिक रिपोर्ट और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट मिली थी, पुलिस के थ्रू नहीं मिली थी। तो हमें इवेंचुअली लास्ट रिजोर्ट के थ्रू हमने कोर्ट्स को, और उसके बाद फिर आपने एफआईआर जो है वो करवाई?
یہ ہم نے جان بوجھ کے لیٹ نہیں کیا تھا, یہ ہمیں روکا گیا تھا. ٹھیک ہے, essentially. اب آپ کی اپیل کیا ہے؟ جی دیکھیں, میں صرف اپنے لیے انصاف نہیں چاہتی, میں اپنے والد صاحب کے لیے انصاف ٹھیک چاہتی ہے. ہوں. میں نے ان کی میت پہ کھڑے ہو کے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں جس حد تک جا سکتی ہوں آپ کے لیے انصاف دلوانے کے لیے میں اسی حد تک جاؤں گی, چاہے اس کا مطلب ہے سڑکوں پہ نکلنا, چاہے اس کا مطلب ہے ہر انصاف کا دروازہ کھٹکانا. میں جو مرضی میں نے کرنا ہے, میں آپ کو اللہ کے بعد ہمارے پاس اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے جس ڈپارٹمنٹ کے لیے میرے والد صاحب نے اپنا خون بہایا تھا, اگر وہ ہمارے پیچھے نہیں ہے تو کون پیچھے ہے ہمارے اس دنیا میں. جی, اور ایک اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ جس دفتر میں وہ بیٹھتے تھے جب وہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن تھے, ہم اسی دفتر میں جا کے ان کے لیے انصاف مانگتے تھے. تو ایک بیٹی اور ایک بیوی کے لیے آپ سوچ سکتی ہیں کتنی افسوس کی بات ہے. جس دفتر میں میرے باپ نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو انصاف دلوایا تھا, ہم انہی دفتروں میں پھر کے ان کے لیے انصاف مانگتے رہے تھے, لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا اس سے. لاہور بار لا کے صدر انتظار حسین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ڈی آئی جی شارق جمال صاحب کے کیس کو دیکھ رہے ہیں, ان کے پاس کیس, ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں, کیا سچائی ہے, کیا واقعی یہ قتل تھا, سوچی سمجھی سازش تھی, یا پھر یہ ایک نیچرل ڈیتھ تھی. جی انتظار صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. انتظار صاحب مجھے پہلے تو یہ بتائیں کیا واقعی یہ نیچرل ڈیتھ تھی جو بتایا جا رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک انہیں آیا تھا؟ یہ جو کوشچن آپ کہہ رہی ہیں, یہ اسی کوشچن کو ہم سالو کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرے تاکہ یہ میٹر سالو ہو. اور فیملی کا بھی یہی کہنا ہے کہ میٹر شوڈ بی انویسٹیگیٹڈ, اور وہ ہر کمپلیننٹ کا حق ہے. اب اس میٹر میں انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ ایف آئی آر چلے جیسے بھی ہوئی 3 ماہ بعد ہوئی ہو گئی, اس کے بعد آپ نے اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا ہے سرکمسٹینشیل ایویڈنس کے ذریعے, ڈاکومنٹری ایویڈنس, واٹس ایپ چیٹس ہیں ان کے پاس, وائس میسیجز ہیں, ڈاکومنٹری ایویڈنسز ہیں, ملٹیپل نوٹس ہیں, اور واٹ ایور دا مٹیریل ول بی پرووائڈیڈ بائی دی کمپلیننٹ آف دی ایف آئی آر. انفارچونیٹ سچویشن از دیٹ کہ کمپلینٹ کی نہ تو انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ لی ہے, نہ اس کی روشنی میں فردر انویسٹیگیشن کی ہے, نہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو اویلیبل ہے اس کی روشنی میں, یعنی پولیس نے اس کو آگے لے کر چلی ہی نہیں ہے. بیکاز جو اکیوز پرسن وہ خاصی انفلوئنشل ہے, جس کی وجہ سے بجائے کہ اس میٹر کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کیا جاتا, فیملی بھی جو ہے وہ سیٹسفائی ہوتی کہ ان کے اسی والد کا مرڈر اسی آفس سے اس کو جو انصاف نہیں مل رہا جس آفس کا وہ خود بھی ہیڈ رہے ہیں. تو بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے, بجائے کہ اس کے پولیس اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرتی. آئی ایپس کو بھی انہوں نے اپروچ کیا تو بجائے کہ اس کو پرچہ خارج کر کے اخراج رپورٹ مرتب کر دی گئی ہے. مگر ابھی بھی ہمیں جو ہائر آفیشیلز ہیں ان سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس میٹر کو, دوسرا یہ کہ جو بھی لیگل اس پہ ریمیڈیز اویلیبل ہیں وہ میں ریسنٹلی ان کا ایز کاؤنسل انگیج ہوا, تو انشاءاللہ جو بھی لیگل ریمیڈیز ہیں وہ ہم اس کو جو ہے اویل کریں گے, اور جو بھی فیملی کو انصاف دلانے کی بھرپور کوشش کریں گے, یا انصاف تک پہنچنے کی کوشش انشاءاللہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس وجہ سے, اگر یہ قتل ہے تو کیوں قتل کیا گیا؟ دیکھیے میرا یہ کام نہیں ہے, میں تو I'm a lawyer so I have to render legal services, جو بھی میں نے تو لیگل ہے. میرا کام یہ نہیں ہے کیوں ہوا, میرا کام اس وقت یہ ہے کہ پراپرلی اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, اور اس کے بعد اگر چلا, اگر وہ ملزم جو ہے وہ قصوروار ہے. دیکھیے آپ نے سب سے بڑا اس میں ایک اور بھی جو ہے وجہ آپ کو نظر آتی ہے, جیسے ہی مرڈر ہوا تو کچھ ملزمان جو ہے ملک سے باہر بھاگ گئے. اگر وہ انوسینٹ تھے تو ان کو بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی. ملٹیپل اسپیکٹ ہے, صرف اس وقت یہ ہے کہ کمپلیننٹ کا پراپرلی بیان لیا جائے, اور جتنی ایویڈنسز اویلیبل ہیں ان کو مثل کا حصہ بنایا جائے, اور اس کی روشنی میں فردر انویسٹیگیشن کی جائے. کرنا یہ کام پولیس نہیں ہے, اور پاکستان کا کوئی ادارہ یہ کام نہیں کر سکتا, مگر یہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں نا جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سیم ٹو بی ڈن. بالکل, جو انصاف جو ہے وہ تو نظر بھی آنا چاہیے. اچھا, آپ اس پورے کیس کو اسٹڈی کر رہے ہیں, آف کورس آپ اس کیس کو ابھی ڈیل کر رہے ہیں, تو کیا واقعی یہ سارے جو معاملات ہیں وہ بزنس کے لین دین کی وجہ سے ہوئے کہ کچھ لوگ ان کا بزنس ظاہر تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے جی, وہ جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں کہ وہ ملٹیپل ملینز اینڈ کروڑز کا ایشو ہے. دوسرا یہ کہ اس ایف آئی آر کے دو پہلو ہیں, ایک تو پولیس نے جو سیلف جو انہوں نے جو جتنی بھی انویسٹیگیشن کی بھی ہے ارسپیکٹو کہ اس میں کمپلینٹ کو اس کا حصہ نہیں بنایا, اس کے دو پہلو ہیں. 302 کا ہے جو کہ مرڈر ہوا, اور سیکنڈ جو اس کا سیگمنٹ ہے وہ ڈکیتی سے متعلق ہے. بالکل, کیونکہ ان کا ایلیگیشن ہے وہاں سے پیسے جو ہیں لی جائے گے, پراپرٹی, کیونکہ ایویڈنسز اویلیبل ہیں ان چیزوں کی, تو اس پر پولیس نے ایون کہ اخراج رپورٹ میں اس کا ذکر بھی نہیں کیا. تو یہ پارٹ جو ہے یہ بالکل مسنگ ہے. تو دیر از سم تھنگ which is missing, which required investigation. تو بس یہی ایشو ہے کہ پراپرلی اس میٹر کو انویسٹیگیٹ کیا جائے تاکہ میں جو ہے انصاف تک پہنچا جا سکے.
اچھا یہ ایک ماں بیٹی ہیں صرف جو کہ اس وقت انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں جگہ جگہ پہ انصاف مانگ رہے ہیں، تو کیا کوئی ادارہ نہیں ہے ان کا انصاف سننے والا؟ دیکھیں اب آپ کو اس سے بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ آپ کے ہائیسٹ آفیشیل جو ہیں اس ادارے کے، اسی ادارے سے انصاف مانگتے پھر ہیں مگر کوئی بھی بات نہیں سن رہا. تو یہ ہمارے لیے پورے پاکستانیوں کے لیے اور باقی جتنے بھی آفیشیل ہیں وہ اور سرونگ رائٹ نا ان کے لیے ایک خاصا شرم کی بات ہے ہمارے لیے. اس کو دیکھنا چاہیے بالکل. مگر یہ ہے کہ ابھی بھی دے اسٹل ہوپ کہ جو بھی ہائی اپس ہیں اور آئی جی صاحب ہیں وہ اس پہ ضرور نوٹس لیں گے، ان کو انصاف دلانے کی کوشش کریں گے اور میرا کام ہے عدالتوں تک ان کو چیزوں کو آگے لے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ. مجھ کو انشاءاللہ. کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ کوئی بات؟ میں نے کیا پیغام دینا جی، میں بیکاز آئی ایم اے لائر، سو ہم تو یہی کہتے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہے، برابر ہونا چاہیے. بالکل. اور یہ ہے کہ جسٹس جو ہے جسٹس فار آل وہ ہونا چاہیے. چلو جی بہت شکریہ آپ کا. انتظار صاحب ماشاءاللہ ایک بہت ہی ہونہار وکیل ایڈوکیٹ جو ہیں وہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں. باقی یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ڈی آئی جی ایک مقام ہے اور ان کے قتل کے بعد کوئی ان کو انصاف دینے والا نہیں ہے. آئی جی پنجاب اس پہ ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ ہمارے ادارے اس پہ ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ پولیس ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹ رہی تھی؟ اگر کاٹی گئی ہے تو پولیس اس ایف آئی آر پہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ کیا یہ ڈکیتی کا معاملہ تھا، ڈکیتی کے لیے انہیں قتل کیا گیا، یا پھر انہیں غلط دوائیاں دے کر ان کو ہارٹ اٹیک دلوایا گیا؟ یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں ابھی چھپی ہوئی ہیں، یہ منظر عام پر نہیں آ رہی. جو ان کی بیٹی اور بیوی ہیں وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں اور انصاف مانگ رہے ہیں کہ ہمارے اس کیس کو سولو کیا جائے اور انصاف دلایا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈی آئی جی شاہ جمال خان صاحب کا جو تھا وہ ایک نیچرل ڈیتھ تھی یا پھر قتل تھا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اجازت دیں، والسلام.